دے یہ دہشت گرد ہیں، یہ کسی آئین یہ کسی قانون کو نہیں مانتے، یہ پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے ویزے ہی جاری نہیں کیے اب تک۔ وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئٹہ میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے، اب تک کی اطلاع کے مطابق 27 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان 50 میں سے بھی کچھ لوگوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور مزید شہادتوں کا خدشہ ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جب پہلے لوگوں کو دہشت گردوں نے مارا تھا تو ہمارے وزیر دفاع صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ دہشت گرد صرف ایک SHO کی مار ہے۔ تو میں وزیر دفاع صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر دفاع صاحب، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام سر انجام دے، آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنا کام سر انجام دے۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کسی آئین یہ کسی قانون کو نہیں مانتے، یہ کسی ریاست کو نہیں مانتے، اور جب بھی دہشت گرد اٹیک کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے درمیان رہ کر اٹیک نہیں کرتے۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کام سر انجام دیتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کرتی ہے اور ان کے لیے ایک کانسٹیبل ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دہشت گرد اٹیک کرتے ہیں تو یہ جب اپنا کام سر انجام دیتے ہیں تو یہ آئین اور قانون کے درمیان رہ کر نہیں دیتے، اور ان کے لیے پوری ریاست کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنی بھی فورسز ہیں، جتنی بھی وسائل ہیں، ہم نے ان کو لوگوں کو اٹھانے پر لگایا ہوا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ان کی آواز بند کروانے پہ لگایا ہوا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندیاں لگانے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی فورسز کو، انہی وسائل کو جو ہمارے پاس ہیں، انہی کو ہم اپنے لوگوں کی جان و مال ان کے تحفظ کے لیے استعمال کریں تو اس طرح کے واقعات رونما ہی نہ ہوں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو فورسز ہیں جو ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات مزید پاکستان میں نہ ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ یہ دہشت گردوں میں کبھی بسوں سے زائرین کو اتار کے مارا جاتا ہے تو کبھی بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ ابھی کوئٹہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے ستمبر کے مہینے میں 6 جگہوں پر دھماکے ہوئے ہیں، خودکش دھماکے ہوئے ہیں، اور ان میں اسکول کے بچے شہید ہوئے ہیں، مزدور جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، ان کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو جناب دوسرا دیکھیں کہ انڈیا نے جناب پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی اگلے سال 2025 میں پاکستان جو چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، اس میں جناب انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ انڈیا کا رویہ ہمارے ساتھ دیکھیں، اور ساتھ ہی جناب جو ایئر ٹریفک کنٹرول کی کانفرنس ہو رہی ہے انڈیا میں، اس کے لیے تمام ممالک کے لوگوں نے انڈیا وہاں جانا تھا کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے جناب انڈیا نے پاکستانیوں کے ویزے ہی جاری نہیں کیے۔ اب تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اب تک انڈیا نے پاکستانیوں کے ویزے جاری ہی نہیں کیے۔ اب بعد میں نہیں پتہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب آپ انڈیا کا رویہ ہمارے ساتھ دیکھ لیں۔ ابھی حال ہی میں انگلینڈ ہمارے پاکستان کھیل کے گیا ہے، نیوزی لینڈ کھیل کے گیا ہے، اور جناب اب انہوں نے یہ ڈرامہ رچا دیا۔ ابھی ایک دو دن پہلے یعنی آج کل اور پرسوں سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھی کہ جناب انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے انڈین میڈیا نے یہ جناب خبریں چلا رہا تھا، اور سوشل میڈیا پر بھی خبریں چل رہی تھی۔ تو اس کے برعکس ہمارے جو PCB کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا کی جانب سے ابھی تک ہمیں کوئی ریٹن انفارمیشن یا ریٹن ای میل یا خط نہیں آیا جن میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے پاکستان کھیلنے نہیں آنا۔ اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے کوئی 20 سے 25 منٹ پہلے میں ابھی چیئرمین PCB کا محسن نقوی کا بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ ہم جناب پاکستان میچ کھیلنے نہیں آئیں گے۔ انڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو میچ ایک غیر جانبدار مقام پر کھیلنا چاہتا ہے، اور ان کے نزدیک دبئی اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دبئی یا UAE میں ہم نے جناب میچ کھیلنے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی انڈیا ہے جس کا وزیر خارجہ جب پاکستان آیا تھا شنگھائی کانفرنس کے لیے اسلام آباد، تو ہمارے وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب خود اس کو اٹینڈ کرنے گئے تھے، اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے۔ باقی جتنے بھی ممالک کے وزراء اعظم یا وزراء آئے تھے ان کو کوئی وزیر اعظم ہمارے نہیں لینے گئے تھے۔ باقی ان کے دفتر خارجہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اٹینڈ کرنے گئے تھے، ان کو لینے گئے تھے۔ لیکن جب جناب انڈیا کے وزیر خارجہ پاکستان ان کی آمد ہوتی ہے تو جناب ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کو خود لینے جاتے ہیں،
ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک طرف جناب جب ان کا وزیر خارجہ پاکستان آتا ہے تو ہم اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب انڈیا کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے. جب ان کا وزیر خارجہ پاکستان آیا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ کیا شاید اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں ان کی بحالی ممکن ہو سکے، تعلقات بہتر ہو سکیں. لیکن انڈیا جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اور دیکھیں میں دشمنی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے برابری کی بات کر رہا ہوں. کم از کم ہم برابری تو کریں، کم از کم اپنے حق کے لیے آواز تو بلند کریں، سٹینڈ تو لیں. دوسرا جناب میاں صاحب اور ان کی بیٹی اس وقت جنیوا میں موجود ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ کسی کمزور پر ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، وہ مار تو کھا لیتا ہے، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ بدلہ ضرور لیتا ہے، وہ اپنے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اس وقت انہوں نے پاکستان کو ایک جیل بنا دیا ہے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتا. جو بھی شخص اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے لکھتا ہے، یہ جناب اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس پر زمین تنگ کر لیتے ہیں. کوئی بھی شخص آزادی رائے کی بات کرتا ہے اور جب یہ زمین کھلتی ہے وہ اوورسیز ہوتا ہے، وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر اپنا بدلہ لیتا ہے. لیکن دیکھیں اوورسیز اس وقت پاکستانی اوورسیز 1 کروڑ کے قریب ہیں جو ملک سے باہر ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں. اور وہ 1 کروڑ کون ہے؟ ہم میں سے گئے ہوئے ہیں، ہم پاکستانیوں میں سے گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر سے گئے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا والد ہے، کوئی ہمارے مطلب اس طرح کے ہم میں سے گئے ہوئے ہیں. اور جب ان کے بھائی، ان کے بہنوں، ان کے والدین یا ان کے محلے داروں کے ساتھ کوئی جب ظلم و زیادتی کرتا ہے اور جب وہ ان کے سامنے جاتا ہے تو وہ ان سے وہاں جا کر بدلہ لیتے ہیں. دیکھیں یورپ میں اتنی مصروف ترین زندگی میں کون ہے وہ شخص، کون لوگ ہیں وہ جو اتنی مصروف ترین زندگی نکال کر ایک شخص کے لیے احتجاج کرنے آتے ہیں؟ ابھی حال میں جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کون ہے وہ شخص؟ وہاں اتنی مصروف ترین زندگی ہے کہ سر کھجلانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اور وہاں پھر بھی لوگ آتے ہیں اپنی بھڑاس نکالتے ہیں. اور ساتھ ہی جناب اسموک کی بڑھتی ہوئی شدت کی وجہ سے عرب امارات نے پاکستان کو بڑی پیشکش کر دی ہے. عرب امارات کے جو سفیر ہیں جس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے حماد عبید الابراہیم سلام صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب نگراں دور حکومت میں ہم نے پاکستان کی مدد کی تھی اسموک کی شدت کو کم کرنے کی وجہ سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خصوصی طیارے بھیجے تھے جو کلاؤڈ سینڈنگ کرتے ہیں، مطلب مصنوعی بارش کرتے ہیں. تو ان کی جانب سے جناب اب دوبارہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم دوبارہ پاکستان کی مدد کریں گے. اور ایک دو کل سے جناب سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب حکومت لاہور میں مصنوعی بارش کرنے کی جناب تیاریاں کر رہی ہیں. اور ساتھ ہی جناب یہ جناب اب عرب امارات کی جانب سے بھی پاکستان کو بڑی پیشکش آ گئی ہے. اب اللہ کرے کہ جناب یہ مصنوعی بارش کر دیں اور اس مصنوعی بارش کے بعد یہ اسموک ختم ہو جائے، کیونکہ اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ اسموک ملتان میں ہے، اور وہاں 2000 سے زائد AQI انڈیکس جو ہے وہ 2000 سے اوپر چلا گیا، اور لاہور کے بیشتر علاقوں میں 700 سے اوپر ہے. اگر میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں تو اگر ایک AQI انڈیکس 500 سے اوپر چلا جائے تو جناب لنگز اسپیشلسٹ کے مطابق جب یہ 500 سے اوپر جاتا ہے تو 25 سے ایک ہفتے میں 25 سے 30 سگریٹ پینے کے یا اسموک کرنے کے برابر ہوتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت جلد از جلد یہ جناب مصنوعی بارش کرے اور یہ اسموک ختم ہو جائے. دوسرا میں بات کرتے چلوں، مجھے بات آ گئی کہ انہوں نے لاہور کے کچھ علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نامی ایک لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، جس میں شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ، کوئن میری روڈ، اس طرح کے یعنی ان کے ارد گرد انہوں نے گرین لاک ڈاؤن نامی لاک ڈاؤن لگا دیا، جس میں جناب 8 بجے کے بعد تمام ریسٹورنٹ بند، اس ایریا میں چنگسی رکشے بند. اسکولوں کو آپ لوگوں کو پہلے پتا ہے کہ جناب پنجاب بھر میں اسکولوں کو چھٹیاں کروا دی گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اقدامات ہے؟ یہ کوئی اقدامات نہیں ہے. اسکولوں میں چھٹیاں کروانے سے اسموک ختم نہیں ہوتا. یہ ایک بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں انہوں نے اسکولوں کو چھٹیاں کروائی ہیں، کیوں کروائی ہیں؟ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جناب بچے متاثر ہوتے ہیں. مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ بچے اسکولوں میں اگر اسکول نہیں جا رہے تو وہ گھر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتائیں بیٹھے ہوئے؟ بالکل بھی نہیں بیٹھے ہوئے. وہی بچے اس وقت آپ لوگوں کو گراؤنڈ میں ملیں گے، وہی بچے آپ لوگوں کو اس وقت گلیوں میں ملیں گے کھیلتے ہوئے، لیکن وہ گھر نہیں بیٹھیں گے. تو اس سے بہتر یہی تھا، جو بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اس سے بہتر یہی تھا کہ جناب ان کو آپ اسکول میں بٹھاتے، تاکہ اب دیکھیں اسکول میں انہوں نے 8 بجے جانا ہے اور 2-3 بجے تک رہنا ہے، مطلب 8-9 گھنٹے یہ بنتے ہیں.
وہ 8-9 گھنٹے تو وہ اندر سکھ کا سانس لے سکتے، لیکن انہوں نے 8-9 گھنٹے ادھر جناب باہر گلیوں میں کھیلنا ہے، گراؤنڈوں میں کھیلنا ہے، اور یہ جناب کوئی اقداماتی